العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے واجبات نماز اور اس کے بعد سنن نماز کو بیان کیا گیا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد آج کا سبق نماز کے مستحبات کے عنوان سے ہے۔ نماز کا بیان شروع ہوتے وقت یہ تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی کہ فرض ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا ضروری اور اس کا نہ کرنے والا فاسق و فاجر اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ واجب جس کا کرنا ضروری، نہ کرنے والا گنہگار اور اس کا منکر کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اور سنت ایسا عمل جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اس کا کرنا ثواب کا کام ہے، اور اگر چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مستحب بھی ایسا عمل ہے، کرے تو بہتر، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ چند مستحبات نماز بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلی کی مقدار یا اس کے قریب فاصلہ چھوڑنا۔ عام طور پر لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو یا تو دونوں قدموں کو بالکل ملا لیتے ہیں کہ 2 انگلی کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی، یا بہت زیادہ پاؤں کو پھیلا لیتے ہیں کہ دونوں قدموں کے درمیان اچھا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں قدموں کو قریب کر لینا یہ بھی غلط ہے، اور بہت زیادہ پھیلا دینا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی یہ کہ یہ نماز کے اندر کھڑے رہنے کا طریقہ نہیں ہے۔ باقی نماز کے صحیح ہونے نہ ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسا کھڑا رہے کہ دونوں قدموں کے درمیان صرف 4 انگلی کی مقدار کی جگہ باقی رہے، نہ بہت زیادہ قدموں کو پھیلاوے اور نہ بہت زیادہ ملائے۔ نمبر 2، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جب سورت ملائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ الحمدللہ مکمل کرنے کے بعد جب دوسری سورت کی ابتدا کرتے ہیں تو اس سورت کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ لہذا ہر رکعت میں جب الحمدللہ کے بعد سورت ملائیں گے تو بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کے وقت جب کوئی عذر نہ ہو، دونوں ہاتھ چادر وغیرہ سے باہر نکال کر اٹھانا۔ یہ عمل جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس وقت کے لیے ہے کہ تکبیر تحریمہ کرتے وقت جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کو چادر وغیرہ سے باہر نکالنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر ہو، سردی زیادہ ہو یا کوئی دوسرا عذر ہو جس کی وجہ سے وہ
چادر وغیرہ کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتا ہے تو عذر کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، ورنہ بہتر یہ ہے، عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باہر نکالے۔ نمبر 4، منفرد کو یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود میں 3 مرتبہ سے زیادہ لیکن طاق عدد میں تسبیح پڑھنا۔ منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیح ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھے۔ امام کے لیے تو یہ ہے کہ امام اتنا زیادہ نہ پڑھے کہ مقتدی پریشان ہو جائے، کوئی معذور ہے، کسی کو کیا عذر ہے، اس لیے ان کی رعایت کرے، لیکن تنہا نماز پڑھنے والا وہ اپنی حالت سے زیادہ واقف ہوتا ہے، لہذا وہ رکوع اور سجدوں کو طویل کرے اور 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ تسبیح پڑھے، لیکن طاق عدد میں پڑھے۔ طاق عدد کا مطلب 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 اس طرح، اور جو دوسرا عدد ہوتا ہے 2 4 6 ایسے عدد میں نہ پڑھے۔ نمبر 5، جماعی آئے تو منہ خوب بند کر لے۔ مستحب یہ ہے کہ منہ خوب بند کرے، منہ کو نہ کھولے، اور اگر کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کی طرف سے روکے۔ اگر جماعی آئے دوران نماز تو کوشش کرے کہ روک لے، لیکن ناقابل برداشت ہے، روک نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، ہاتھ کو الٹا رکھے اور اس کو اپنے منہ پر رکھے اور اس طرح اس کو روکے۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں یہ دعا پڑھنا۔ گزشتہ کل بتایا کہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے میں یہ دعا پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا صرف رب اغفر لی یہ 1 مرتبہ پڑھے یا 3 مرتبہ پڑھے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا چاہیے، بہت جامع دعا ہے۔ نمبر 7، قنوت میں خاص اس دعا کا پڑھنا۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کو ملانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو قنوت پڑھتے ہیں، اس قنوت میں خاص جو دعا مشہور ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، اس دعا کو پڑھے۔ ایسے دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس دعا کو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ نمبر 8، جو کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے۔ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنی نگاہ کو سجدے کی جس جگہ سجدہ کرتے ہیں اس جگہ رکھے۔ اگر اس طریقے پر عمل کرے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، اگر اس طرح نماز پڑھے گا تو نماز میں دھیان رہے گا۔ اپنے نگاہ کو سجدے کی جگہ رکھے، اور رکوع میں جائے تو پاؤں پر، اور جب رکوع میں جائے تو اپنے پاؤں پر اپنی نگاہوں کو رکھے، اور جب سجدہ کرے تو ناک پر رکھے، اور سجدے میں جب جائیں گے تو اپنے نگاہ کو اپنی ناک پر رکھے۔ جلسے اور قعدہ میں نگاہ گود میں رکھے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے، یا قعدہ اولا یا قعدہ اخیرہ کیا
تو اپنی نگاہ کو اپنی گود میں رکھے اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر ڈالے۔ اس طرح نماز کے مستحبات مکمل ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو صحیح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.